إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحشر پڑھیں گے۔ اس صورت میں یہودیوں کے قبیلے تھے، ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، ان کا تذکرہ ہے اس صورت میں۔ آپ نے رحمت عالم میں پڑھا ہے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو آپ نے ان سے معاہدے کیے تھے، انہوں نے معاہدے توڑ دیے۔ معاہدہ کیا تھا کہ اکٹھے رہیں گے، کوئی مدینے پہ حملہ کرے گا تو سب مل کر ہم دفاع کریں گے۔ لیکن جب حملہ کیا قریش مکہ نے آ کر، تو انہوں نے قریش کا ساتھ دیا، کافروں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر دوبارہ ان معاہدے کو رینیو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا، اور پھر وہاں بھی غلطی سے آپ کو سازش سے آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ ایک پہاڑی کے قریب سے گزرنا تھا، وہاں اوپر بندہ انہوں نے بٹھایا تھا کہ جس نے پتھر مار کے آپ کو شہید کر دینا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، آپ وہاں سے نہیں گئے، اور دوبارہ پھر ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ یہ وہاں سے آئے شام میں، تو وہاں رہے یہ، اور پھر آخرت میں جو حشر ہونا ہے، آخری حشر، یہ اول الحشر ہے صورت میں، کہ پہلا حشر تمہارا اس شام میں ہوا، پھر دوبارہ تمام انسانوں کا حشر قیامت کے دن اسی شام میں ہوگا۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے ما فی السماوات، اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی، وہ ذات، اخرج الذین، جس نے نکالا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وہ یہودی، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے حشر کے وقت۔ ما ظننتم، نہیں تم نے سمجھا تھا، ان یخرجوا، کہ وہ ہرگز نہیں وہ نکلیں گے، وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، انہم، کہ بے شک وہ، مانعتہم، روکیں گے ان کو، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مضبوط بڑے بڑے قلعے ہیں، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کو اپنے قلعوں پر ناز تھا، بڑے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے کہ ان قلعوں کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ فآتاہم اللہ، پس پھر آ لیا اللہ نے ان کو، من حیث، اس جگہ سے، لم یحتسبوا، جہاں سے ان کو گمان ہی نہیں تھا، وقذف فی قلوبہم، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں، الرعب، رعب کو، یخربون بیوتہم، وہ یخربون بیوتہم، وہ اجاڑ رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، یعنی جب رعب، دبدبہ، مسلمانوں کا ڈر ان کے دل میں آ گیا، تو پھر کئی چیزیں وہ چھوڑ کر بھاگ گئے اپنی جان بچانے کے، جان کے لالے پڑ گئے، تو پھر کیا چیزیں اٹھانی تھی انہوں نے، تو اجاڑ رہے تھے وہ اپنے گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو، جن کی دل کی آنکھیں، دیکھو ان کا حال کیا تھا، قلعوں پہ کس طرح ناز تھا، اپنی دولت پہ ناز تھا، اپنے اسلحہ پہ ناز تھا، ہم نے کس طرح ان کو ختم کر دیا۔ اور یہ اس وقت کن کو عبرت دکھائی جا رہی ہے؟ قریش مکہ کو، ابھی ان کی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ابھی خیبر فتح ہوا تھا۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دیا اللہ نے، علیہم، ان پر، الجلا، جلا وطن ہونا، اللہ نے لکھ دیا کہ یہاں سے یہ نکلیں گے، جلا وطن ہونا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ ان کو دنیا میں ضرور عذاب دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت کے دن آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک انہوں نے، شاق اللہ، نافرمانی کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ومن یشاق اللہ، اور جو بندہ مخالفت کرے گا اللہ کی، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، ما قطعتم، جو تم نے کاٹے، من لینۃ، کھجور کے درخت، او ترکتموها، یا جن کو تم نے چھوڑا، قائمۃ، اپنی جڑوں پر، قائمۃ، قائم رہنے والے، علی اصولیہ، اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوروں کے درخت کٹوا دیے، کچھ جلوا دیے، کچھ کو باقی چھوڑا، اور انہوں نے اعتراض کیا تھا یہ کیوں درخت کاٹے گئے ہیں، اور پھر آدھے کیوں کاٹے گئے، آدھے چھوڑ کیوں دیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ جتنے کاٹے، جتنے چھوڑے، اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کا حکم پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔
فبإذن اللہ، یہ درخت جو کاٹے ہیں کھجوروں کے اللہ کے حکم سے کاٹیں۔ وہ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ حدیث میں۔ وہ اللہ کا حکم حدیث میں، تو اس سے یہ معلوم ہوا حدیث بھی اللہ کا حکم ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، اور قرآن بھی اللہ کی وحی ہے۔ فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ رسوا کر دے اللہ نافرمانوں کو، درختوں کھجور کے جو ان کے قبیلے میں تھے۔ وَمَا آفَا اللہ، اور جو لوٹایا دیا اللہ نے، علی رسول، اپنے رسول کو، منہم ان میں سے، فما اوجفتم، وہ کہ نہیں دوڑائے تم نے، علیہ ان پر، من خیل گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ کوئی اونٹ، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، یسلط رسلا، مسلط کر دیتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہاں سے جو مال ملا ہے تمہیں، مال فیع اس کو کہتے ہیں، کہ بغیر جنگ کیے، بغیر لڑائی کیے، صرف محاصرہ کیا تھا مسلمانوں نے قلعوں کا، وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک ہوتا ہے جنگ کے بعد جو مال حاصل ہو وہ مال غنیمت ہے، اس کے احکامات اور ہیں، اور ایک ہوتا ہے بغیر لڑائی کیے دشمن چھوڑ کے بھاگ جائے، اس کو مال فیع کہتے ہیں۔ تو یہ مال فیع تھا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ما آفا اللہ علی رسولی، جو کچھ دیا اللہ نے علی رسول، اپنے رسول کو، من اہل القریٰ، ان بستی والوں سے، فللہ، پس وہ اللہ کے لیے، وہی مال فیع اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، وذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ابن السبیل، مسافروں کے لیے، یہ مال فیع کے احکام ہے۔ کئی لا یکون، تاکہ نہ ہو، دولتم بین الاغنیاء، دولتن کا معنی پھرنے والا، بین الاغنیاء، مالداروں کے درمیان تم میں سے، کہ مال صرف مالداروں میں نہ رہے، یہ مال فیع جو ہے یہ لوٹا دو غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں۔ وما آتاکم الرسول، اور جو تم کو دے رسول، فخذوہ، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تم کو رسول روکیں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ للفقراء المہاجرین، ان فقراء کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، وہ الذین، وہ اخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا، جو گھر مکہ سے گھر چھوڑ کے آئے تھے مہاجر بن کے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، کہ وہاں سے گھر چھوڑ کے آئے تھے نا، اب یہاں مل گئے ان یہودیوں کے جو بھاگ گئے گھر چھوڑ کے، ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی، وینصرون اللہ ورسولہ، اور مدد کی اللہ نے اور اس کے رسول نے، اولئک، وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے جہاد کیا تو اللہ نے بھی ان کی مدد کی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت میں ایک اہم ترین واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو وہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔